ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین و سامعین، دین بھلائی ہے ہمارے اس سلسلے کا یہ 18واں محاورہ ہے جس کا عنوان ہے ارشاد باری تعالی ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام۔ اس ارشاد گرامی سے مرزا غلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال اور اس کا ابطال۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم کی جن 30 آیات سے قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کیا ہے، ان میں سے یہ 5ویں آیت ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا طرز استدلال کیا ہے، پھر اس کی وجوہ بطلان کیا ہیں، ان کے بیان کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم ایک اہم عمومی ضابطہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جملہ آیات پھر ہر آیت کا سیاق و سباق، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے کہ کسی آیت میں اس کا درست مفہوم بغیر اس کے سیاق و سباق کے سمجھے بغیر معلوم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن حکیم ایسا منظم، منظوم، منسق اور باہم مربوط کلام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات باہم مربوط ہیں، بلکہ ہر آیت کا ہر کلمہ دیگر کلمات سے مربوط ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ربط اور سیاق و سباق و سیاق کا باہمی تعلق، اس کا جاننا ضروری ہے۔ پھر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ہر کلمہ اپنا ایک لغوی اور وضعی معنی رکھتا ہے اور اس کی اسی پر دلالت ہوتی ہے، بغیر کسی قرینے کے کوئی لفظ اپنے وضعی یا لغوی معنی سے دیگر معنی کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا۔
نہ ہی کسی لفظ کو اس کے وضعی معنی کے علاوہ دیگر کسی معنی پر حمل کیا جا سکتا ہے۔ اب جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے اسے ہم اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تو پہلے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم مرزا غلام احمد کے طرز استدلال اور اس کے ابطال کا ذکر کریں گے۔ یہ آیت کریمہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت مسیح نہیں ہیں مگر وہ رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کا مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اردو ترجمہ کیا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ مسیح صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں اور ماں اس کی صدیقہ ہے۔ جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور ہر آدمی جو اس آیت میں تھوڑا سا بھی تأمل کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ترجمہ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب یوں رقم تراز ہیں، یہ آیت بھی صریح نص حضرت مسیح علیہ السلام کی موت پر ہے، کیونکہ اس آیت میں بے تصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے، ہاں کسی زمانہ میں کھایا کرتے تھے، جیسا کہ کانا کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، جو حال کو چھوڑ کر گزشتہ زمانہ کی خبر دیتا ہے۔ اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام طعام کھانے سے اسی وجہ سے روکی گئی کہ وہ فوت ہو گئی، اور چونکہ کانا کے لفظ میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں اور دونوں ایک ہی حکم کے نیچے داخل ہیں، لہذا حضرت مریم علیہ السلام کی موت کے ساتھ ان کی موت بھی ماننا پڑی، کیونکہ آیت موصوفہ والا میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام تو گوجہ موت طعام کھانے سے روکی گئی، لیکن حضرت ابن مریم علیہ السلام کسی اور وجہ سے۔ اب یہ جو کلام اور نص ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس کا ترجمہ اس آیت کا اور یہ اس کی وضاحت جو ہے، اس کے اندر جو صریح غلطیاں ہیں ان پہ ہم علمی نقاش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر مرزا غلام احمد قادیانی کے استدلال کے بطلان کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے طرز استدلال اور ان کے ترجمہ کی اغلاط اور ان کی طرف سے جو مغالطات انہوں نے پیش کیے ان پر مطلع ہوں، اور ہم اپنے ناظرین و سامعین اور قارئین کو بھی مطلع کریں جنہیں مرزا صاحب نے اپنی مطلب براری کے لیے اختیار کیا۔ اسی عمل کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل امور قابل تأمل ہیں۔ اولاً اس آیت میں یہ نص وارد ہوئی ہے کانا یأکلان الطعام،
کھانا کھاتے تھے. مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا اردو میں یوں ترجمہ کیا ہے: جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے. اب نص قرآنی اور مرزا صاحب کے ترجمہ کے مابین موازنہ کر کے ہر خاص و عام یہ جان سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ الفاظ تو نہیں ہیں جب وہ دونوں زندہ تھے. یقیناً یہ قول قرآنی نص میں اضافہ ہے، اور آیت قرآنی کی تفسیر و ترجمہ میں یہ الحاد فی آیات اللہ کہلاتا ہے. یہ پہلا امر. ثانیاً یہ امر بھی خصوصی طور پر توجہ طلب ہے کہ مرزا صاحب نے کہا یہ آیت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی موت پر صریح نص ہے. اب صریح نص کسے کہتے ہیں؟ صریح نص کا مفہوم یہ ہے کہ متکلم کے بیان میں جو اس کا مقصود ہے وہ صراحت سے مذکور ہو. مگر مرزا صاحب کی یا تو علم اصول سے یہ ناواقفیت ہے کہ وہ نص صریح کا معنی ہی نہیں سمجھتے، یا محض انہوں نے عوام الناس کو مغالطہ میں ڈالنے کی غرض سے عمدن غلط بیانی کی کہ ایسے امر کو جس کی تصریح قرآنی نص میں نہیں اسے وہ نص صریح کہہ رہے ہیں اور نص صریح سے ثابت کرنے کی سعی کر رہے ہیں. یہ دوسرا امر قابل تعامل ہے. ثالثاً تیسرا امر جو قابل تعامل ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے اس آیت میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے. آیت میں اس کی کہیں تصریح موجود نہیں. یہ بھی اضافہ ہے اپنی طرف سے اور الحاد فی آیات اللہ کے زمرے سے ہے. چوتھا امر. رابعاً قابل تأمل امر یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول سے لے کے آج تک کسی مسلمان مفسر اس کی تفسیر میں یہ تصریح موجود نہیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر نص صریح ہے. البتہ یہ مرزا صاحب کی اپنی زیادتی ہے اور ان کی طرف سے یہ الحاد فی آیات اللہ ضرور ہے. اب ہم اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرتے ہیں اور اس آیت قرآنی کا سیاق و سباق کی روشنی میں درست مفہوم کیا ہے اسے بیان کرتے ہیں. قرآن کریم اس آیت میں اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے جس کا آغاز پہلی آیت سے یوں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذین کفروا منهم عذاب ألیم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. سورہ مائدہ ہے، آیت 73، 74 اور 75. اب اس کا اردو ترجمہ یہ ہے
یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، اور معبود تو سوائے ایک معبود کی اور کوئی نہیں، اور اگر یہ لوگ اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام تو صرف رسول ہیں، ان سے بیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ دونوں، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اے پیغمبر دیکھو ہم ان کے لیے کیسے واضح طور پر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر کو بھٹکتے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کا بیان کیا، اپنی الوہیت کا بیان فرمایا، اور حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ جنہیں لوگ الہ خیال کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام، ان کی الوہیت کا رد فرمایا ہے۔ یعنی یہ آیات توحید ربانی کے اثبات اور اللہ کی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کر رہی ہیں، اور عقیدہ تثلیث کے ابطال کے لیے نازل ہوئی۔ باری تعالیٰ نے اپنی توحید کے اس بات میں یوں فرمایا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود برحق تو صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی اس کی ذات گرامی وحدہ لا شریک ہے۔ اب لوگوں کا تین میں سے تیسرا اسے کہنا یہ باطل عقیدہ ہے، اور عقیدہ تثلیث کے اس ابطال کے لیے ہی قرآن حکیم میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اب آئے عقیدہ تثلیث کے لیے کے ابطال کے لیے جب اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تو وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، پھر اپنی توحید کے لیے یہ فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو اب حضرت مسیح کے بارے میں اور ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، کہ حضرت مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، یعنی وہ معبود نہیں، وہ اس معبود برحق کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ان سے بیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں۔ رہی ان کی والدہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، تو وہ بھی الہ نہیں، معبود نہیں، وہ صدیقہ ہیں۔ پھر ان کے الہ نہ ہونے کے لیے یہ فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، تو کھانا کھانے والا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو یوں حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی الوہیت کا زوم رکھنے والوں کے ابطال میں جو امور ذکر کیے ہیں، ان میں پہلا امر یہ کہ وہ ابن مریم ہے، یعنی ان کی پیدائش ایک عورت سے ہوئی، تو جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا امر یہ ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے جو معجزات تمہارے علم و مشاہدے میں آئے ہیں وہ ان کی رسالت کی تو دلیل ہیں، مگر ان کی الوہیت کی نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسی طرح معجزات لے کے آئے جیسے ان سے پہلے رسول معجزات کے ساتھ آئے تھے۔ تو
کسی کا معجزات کے ساتھ آنا یہ اس کی الوہیت کی دلیل نہیں، رسالت کی، لہذا وہ صرف رسول ہے، معبود نہیں۔ اور ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ ہیں، وہ بھی معبود نہیں۔ ان کے ہاتھوں جو کرامات ظاہر ہوئی وہ بھی اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھوں میں ظاہر ہوتی رہی۔ اب آخری امر یہاں یہ ذکر ہوا کہ وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے، تو یہ امر بھی واضح ہے کہ کھانے سے مقصود بدن کی پرورش ہوتی ہے، یعنی کھانے سے مقصود کیا ہے کہ انسانی بدن پرورش پائے۔ اب آدمی کچھ مدت کے لیے کھانا کھاتا ہے اور کھانے سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے کھانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، لہذا جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو یہ مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارشادات کرام۔ تو جب مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ ماجدہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو وہ دونوں معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے، جو غنی ہے، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، محتاجوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، خود محتاج نہیں۔ لہذا حضرت مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی الوہیت کی نفی ہو گئی ان آیات میں، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات۔ یہاں پہ تو مقصود ہی کسی کی موت و حیات کی نفی و اثبات نہیں ہے، جس کے لیے مرزا صاحب نے ناکام سعی کی۔ اب رہا کہ دونوں کی احتیاج کا باہم ذکر کیوں ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے متعلق صرف ایک امر کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے ان کی کھانے کی احتیاج، حالانکہ بہت سے دیگر امور میں وہ شریک ہیں، وہ دونوں مخلوق ہیں۔ اب مخلوق ہونے کے ناطے بہت سی دیگر اشیاء کے بھی وہ محتاج ہیں، وہ لباس پہنتے تھے، وہ رہتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام وجوہ میں سے صرف ایک امر کا ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر موضوع مقصود جو کہ احتیاج محتاج کا بیان ہے صرف ایک ہی امر کے ذکر سے ثابت ہو جائے تو اتنا ہی ان کی الوہیت کی نفی کے لیے کافی ہے، ان کی دیگر حاجتوں اور محتاجیوں کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، انہیں شمار کرنے کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کرنا چاہتے تھے وہ اس ایک امر سے ہی ثابت ہو گیا کہ بھئی کھانا کھانے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام دونوں کے باہم کھانے کی احتیاج کے بیان کرنے سے غرض الہی کیا تھی؟ دونوں کی الوہیت کا بطلان اور عقیدہ تثلیث کا رد۔ موضوع کلام یہاں پر ان کی زندگی یا موت کا بیان نہیں، کیونکہ کسی کی احتیاج کا بیان اس کی الوہیت کی نفی کی خاطر اس کی زندگی میں بیان ہو یا اس کی زندگی کے بعد بیان ہو، ہر حال میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے کہ جب وہ شخص کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتا ہے تو وہ الہ نہیں تھا، نہ الہ ہے۔ تو اس آیت میں مقصود صرف ان دونوں کی الوہیت کی نفی کرنا ہے، حیات و موت کا بیان مقصود ہی نہیں، اور یہی بیان یعنی الوہیت کی نفی قرآن کریم کا مقصود ہے۔ یہی بیان قرآن سے
مراد ربانی اور قرآن کی پہلی آیت سے پھر اس مضمون کا آغاز ہونا یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہذا مرزا صاحب کا اس آیت سے اپنے مطلب کی طرف جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا یہاں ذکر ہے اور اس آیت کو موت کی طرف پھیرنا، پھر ان سے ان کی وفات ثابت کرنے کی سعی کرنا، یہ ایک بے ربط امر ہے اور انتہائی بے سمجھی کی بات ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے لیے نص صریح ہے، یہ علم اصول سے یکسر ناواقفیت ہے۔ قرآن کریم کی یہ تینوں آیات اول تا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی موت کے بیان سے خالی ہیں، یکسر خالی ہیں۔ انہیں ہیر پھیر کے موت کی طرف لے جانا یہ قرآن کریم اور حضرت انسان کے ساتھ کھلی زیادتی ہے۔ یہ امر بھی سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو بعض عیسائی فرقوں کے ہاں رتبہ الہیت تک پہنچنا یہ ان کے ذوم میں تھا۔ خود قرآن کریم نے اسی سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سوال و جواب کا بھی ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سے کریں گے، اور ان کی عبادت کرنے والوں کے سامنے اللہ یہ سوال کریں گے تاکہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ اور وہ سوال یہ ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ، یہ لوگ جو تمہیں سمجھتے تھے اور تمہاری والدہ کو معبود، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا سوال بھی اسی آیت میں ذکر ہے۔ تو یہاں جو مقصود تھا قرآن کا، اس میں کسی کی موت و حیات کا ذکر ہے ہی نہیں، مقصود ہم نے بتا دیا۔ اب قرآن حکیم کی ان تینوں آیتوں کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت مریم اور حضرت ابن مریم علیہ السلام معبود نہیں، نہ ہی ان تینوں میں تیسرا معبود ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ دو معبود ہیں، بلکہ بیان یہ ہے کہ معبود برحق صرف اکیلا ہے اور وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو تینوں میں سے تیسرا بنایا اور جانا وہ کفر پر ہیں۔ پھر قرآن حکیم نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید فرمائی۔ کیسے فرمائی؟ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں محتاج طعام تھے، اور معبود محتاج نہیں ہوتا۔ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے جو اسے اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ مقام رسالت پہ فائز ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ وہ مقام صدیقیت پہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی والدہ ماجدہ کی کرامات کے باوجود وہ دونوں مرتبہ الوہیت پر نہیں ہیں۔ اگر ان کے معجزات تھے اور ان کی کرامات تھی تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے رسول پہلے بھی گزر چکے، وہ سبھی رتبہ رسالت پہ تھے، رتبہ الوہیت پر نہیں تھے۔ کوئی معجزات یا کرامات کی وجہ سے رتبہ الوہیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ نے انبیاء سابقین کو معجزات عطا فرمائے اور وہ مقام رسالت و نبوت ہی پر رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات کے باوجود وہ دونوں اپنے اپنے
اپنے مقام اور مرتبے سے بڑھ کر الوہیت تک نہیں پہنچ سکتے. ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کئی رسول گزر چکے ہیں، وہ سبھی رتبہ رسالت پر تھے، اس سے بڑھ کر رتبہ الوہیت تک نہیں پہنچے. انہیں بھی اللہ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا عصا سانپ بن گیا، انہیں ید بیضاء عطا ہوا. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کر دیے، کوڑی اور برس والوں کو اللہ نے شفا دے دی. تو نبوت اور رسالت کا جو مقام ہے الوہیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو ان دلائل توحید اور ابطال تثلیث کے بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے لیے دلائل کو صاف طور پر بیان کرتے ہیں. پھر یہ بھی غور کر لیں کہ یہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے کدھر جاتے ہیں، یعنی اپنے باطل پہ وہ بضد ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے. اسی لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان آیات جو تینوں ہیں ان کو غور کرنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر ہے ہی نہیں، تو ان آیات کو یا آخری آیت کو کیسے ہیر پھیر کر کے حضرت عیسیٰ کی وفات کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو مقصود قرآن نص قرآن سے کھل کر یہ واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ سے مقصود باری تعالیٰ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کی نفی ہے. حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر نہیں ہے. جملہ مسلم مفسرین نے ان آیات کی یہی تفسیر کی ہے. رہا مرزا صاحب کا یہ طرز استدلال کانا یاکلان الطعام کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور یہ فعل ماضی ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں گزشتہ زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ اب نہیں کھانا کھاتے، لہذا ان کی موت ثابت ہو گئی. اور پھر یہ کہنا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی موت کی وجہ سے کھانے سے رک گئیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی اپنی موت کی وجہ سے کھانے سے رک گئے. تو یہ طرز استدلال جو ہے اس کا قرآن حکیم کی الفاظ سے کوئی جوڑ نہیں، کوئی ربط نہیں، بلکہ یہ تو ایک مضحکہ خیز عمل ہے جس کی ہم وجوہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس کی ہم وجوہ آئندہ حل